محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام لازمی کر لو۔ رزق و دولت کا پاور فل وظیفہ۔ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے جو شخص بھی یہ 3 کام کر لیتا ہے تو اگلا پورا سال، کیونکہ محرم الحرام سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ اس نئے اسلامی سال کے آغاز سے پہلے یہ 3 کام کر لیتا ہے، اگلا پورا اسلامی سال اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو مال و دولت سے بھر دیتا ہے۔ جو بندہ محرم الحرام کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ 3 کام کرے گا، پورا سال کبھی بھی اس کی جیب سے پیسے ختم نہیں ہوں گے اور نہ ہی دولت ختم ہوگی، کیونکہ یہ ایک بہت ہی خاص راز ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دوستو، اس کام کو ہم سب کر رہے ہیں۔ یہ 3 کام ہر کوئی کر رہا ہے، کیونکہ ہم سب ان برکات کے خواہش مند ہیں۔ لوگ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ہمیں یہ موقع ملے، کب ہم یہ وظیفہ پائیں اور ہم بھی اگلا پورا سال خوشحال رہ سکیں۔ جو شخص بھی خوشحال رہنا چاہتا ہے، جو بھی برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی اپنی طبیعت میں اور اپنے گھر میں سکون چاہتا ہے، وہ بندہ یہ 3 کام لازمی کرے۔ کیونکہ دیکھیے، یہ 3 کام کرنے سے ایک تو بڑی سے بڑی حاجت بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے پوری فرما دیتا ہے، بڑے سے بڑا دکھ اور تکلیف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دیتا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کہ جس نے یہ عمل کیا یا جس کے گھر میں یہ 3 کام کیے گئے، تمام گھر والوں کے مقدر کو سنوار دیتا ہے۔ یہ اتنا کمال کا عمل ہے اور اتنے کمال کے یہ 3 کام ہیں۔ دوستو، سب سے پہلا کام کیا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے اور میں ایک بہت اہم نقطہ بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ اللہ والوں کا خاص وظیفہ ہے، اس لیے اسے خاص ترتیب کے ساتھ ہی کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنی باتوں میں رہیں گے یا اپنا طریقہ اختیار کریں گے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ شخص جو اپنا مقدر کھلوانا چاہتا ہے، جو اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا چاہتا ہے اور معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ اس عمل کے ذریعے سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنی دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہیں، کسی بھی مشکل میں گرفتار ہیں اور اس سے نجات چاہتے ہیں، مقروض ہیں اور قرضے سے خلاصی چاہتے ہیں، کسی غم میں مبتلا ہیں اور غم کو دور کرنا چاہتے ہیں، یا کسی پریشانی میں ہیں اور پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آگے بڑھیے اور یہ 3 کام لازمی کیجیے۔ پہلا کام استغفار۔ سب سے پہلا کام استغفار ہے۔ محرم الحرام یعنی نیا سال آنے سے پہلے استغفار کر لیں۔ یہ کتنی بار کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے ساتھ 2 کام اور کرنے ہیں۔ ایک کام تو استغفار کرنا ہے نا، استغفار بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کون سا پڑھیں گے تو فوراً دعاؤں کی قبولیت ہوگی، گناہ مٹ جائیں گے اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے تو پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے اور مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، چنانچہ ان 3 کاموں کے ذریعے جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور اسے راضی رکھنے والا بندہ پورا سال کامیاب رہتا ہے۔ دوستو، محرم الحرام کا مہینہ کوئی عام مہینہ نہیں ہوتا، یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ماہ ذوالحجہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اب آخری لمحات ہیں، یہ سال ختم ہونے والا ہے اور نیا اسلامی سال شروع ہونے والا ہے۔ ہم مسلمان چونکہ اسلامی سال کو بھی مانتے ہیں، قمری سال کو بھی مانتے ہیں اور دوسرے سال انگریزی سال کو بھی مانتے ہیں، تو یہ قمری سال چاند کے اعتبار سے ہوتا ہے اور دوسرا سورج کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ چاند کے اعتبار سے جو سال ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کی زندگی چاند کی طرح روشن ہوتی ہے۔ دیکھیے، چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جب چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے تو آپ کی زندگی میں بہار آتی ہے اور آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے۔ اس لیے دوستو، محرم الحرام حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، بعض راتوں کو دوسری راتوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور بعض لمحات اور بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی گھڑیوں کے اوپر فضیلت عطا کی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جو ایک تو سال کا پہلا مہینہ ہے، اور دوسرا یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح خاندان اہل بیت کی شہادتیں ہوئیں۔ اس میں یوم عاشورہ کا دن بھی آتا ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام کتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے۔ اگر اس مہینے کی فضیلت دیکھنی ہو تو آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ میں اگر بتانے لگوں تو وقت بہت چاہیے، لیکن ہم اس طرف نہیں بڑھتے، بس یہ 3 کام بتا دیتا ہوں۔ اگر یہ کر لوگے تو انشاءاللہ زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی، مشکلیں آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گی، اور اس بات کی پوری گارنٹی ہے۔ پہلا کام استغفار ہے، تو استغفار کیسے کرنا ہے؟ چونکہ یہ قابل احترام مہینہ سمجھا جاتا ہے، اس میں پہلے دورے جاہلیت میں بھی جنگ وغیرہ جیسی تمام چیزیں منع تھیں، تو آج بھی اس مہینے کے اندر البتہ جائز تو ہیں، لیکن پھر بھی ان مہینوں کی حرمت برقرار ہے۔ تو دوستو، جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ 3 کام کریں
और फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी भी कैसे आसान होती है। अब सबसे पहले आपने इस्तिग़फ़ार करना है। इस्तिग़फ़ार ज़रा समझिएगा कि कौन सा इस्तिग़फ़ार आप पढ़ेंगे तो आपकी दुआ कबूल होगी। आपने उसे कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ 70 मरतबा, 70 मरतबा आपने इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। और जो इस्तिग़फ़ार मैं बताऊँगा वही पढ़ना है। सिर्फ इस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं पढ़ना, बल्कि बड़ा इस्तिग़फ़ार करेंगे, क्योंकि आप बड़ी दौलत हासिल करना चाहते हैं ना, बड़ी हाजत पूरी करवाना चाहते हैं। वो काम जिसको आप समझते हैं कि ये नामुमकिन है और ये कभी हो नहीं सकता, अब वो भी होने वाला है। इसे सैदुल इस्तिग़फ़ार कहा जाता है। सैदुल इस्तिग़फ़ार के ज़रिए ख़ात्मा बाल खैर से नसीब हो जाता है। ये जो अमल मैं आपको बताने लगा हूँ, ये मालो औलाद में बरकत और तिजारत में तरक्की के लिए बेहद मुजर्रब है। उसको जैसे पूरा साल तरक्की रहेगी, पूरा साल घर में दौलत रहेगी, पूरा साल घर में रुज़्क़ की फरावानी रहेगी, और पूरा साल कभी घर से रिज़्क़ व दौलत ख़त्म नहीं होगी। दोस्तों, इसलिए इस कमाल के वजीफ़े को जो बंदा भी करेगा वो इंशाअल्लाह रहमत से माला माल हो जाएगा और बरकतों से माला माल हो जाएगा। ये जो इस्तिग़फ़ार मैं बताने लगा हूँ, यही इस्तिग़फ़ार खुद आका अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। हदीस पाक में आता है कि आका अलैहिस्सलाम, हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिग़फ़ार की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद खुद इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे। दोस्तों, ये किसके लिए था? ये हमारे लिए सबक था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताना चाहते थे, इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ो, उससे अल्लाह ताला खुश होता है और अल्लाह ताला का गज़ब, अल्लाह की नाराज़गी और अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। इसलिए आपने ये वाला इस्तिग़फ़ार पढ़ना है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी ने आकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मुझसे रुख फेर लिया है और रिज़्क़ ने मुझसे रुख फेर लिया है। आज भी बड़े बड़े अल्लाह वाले इसी अमल को अपने शागिर्दों, मुरीदों और दोस्तों को बताते हैं और सबको यही अमल देते हैं। वो फरमाते हैं, बेटा ये 3 काम कर लिया करें, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो पहला काम वो इस्तिग़फ़ार का कहते हैं। दूसरा काम, उसकी भी मैं एक लिमिट और आग तादाद बताऊंगा। सूरतुल इख़लास तीसरे नंबर पर जो काम बताऊंगा वो बिल्कुल आसान सा होगा। वो कुरान मजीद की एक सूरत होगी। इस सूरत को आपने मुहर्रम से पहले पहले पढ़ना है। अगर आपने मुहर्रम से पहले पहले पढ़ लिया, जो बात मैं कह रहा हूँ इसको ज़रा समझिएगा। ये 3 काम हैं, इस्तिग़फ़ार, दुरूद पाक और तीसरे नंबर पर एक सूरत। इस्तिग़फ़ार के अंदर बड़े राज हैं जो मैं अभी नहीं खोलना चाह रहा, मैं फिर किसी मौके पर आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ इख्तिसार के साथ बात कर रहा हूँ ताकि मैं भी अपना वक्त बचा सकूं और आप लोग भी तवज्जो के साथ बात को सुनकर अपना वक्त बचा सकें और अमल कर सकें। हमारी चांद रात को एक खुसूसी दुआ होती है और साल की ये बड़ी बेहतरीन दुआ होती है, क्योंकि ये नए इस्लामी साल की आमद का मौका होता है और उस वक्त दुआओं की कबूलियत का एक अजीब मंजर होता है। फिर आपको मालूम है कि ये महीना शहादतों वाला महीना है, तो आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि जो बंदा इस दुआ के अंदर शामिल होगा वो खुद बताएगा कि उसके हक में कितनी दुआएं कबूल होती हैं। देखिए, अल्लाह ताला ही दुआओं को कबूल करने वाला है, हमारा असमें कोई कमाल नहीं है। जब हम दुआ करते हैं तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं और रब करीम फरियाद को सुन लेता है। तो आप दुआओं में भी ज़रूर शामिल हों। इसका तरीक़ाकार यह है कि इदिला मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और उसका सवाब हुज़ूर असलम की बारगाह में हदिया कर दें, और फिर उसी तरह आप अपना नाम या मकसद लिख दें। इंशाअल्लाह आपके लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। दुआ में भी शामिल हूँ और ये 3 काम हरगिज़ नहीं छोड़ने, उनको लाजमी करना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि चांद रात को भी आपने क्या करना है। अगर वो काम कर लेंगे तो ये इंशाअल्लाह गारंटी शुदा है कि कभी आपकी जेब से पैसे ख़त्म नहीं होंगे। चांद रात को आपने सूरतुल इख़लास शरीफ को लिखना है। चांद रात में सूरत को पढ़ना भी है और लिखना भी है। अगर चांद रात को भी आप ये 2 काम कर लेते हैं, 3 काम तो पहले करने ही करने हैं ना, उन्हें तो छोड़ना ही नहीं है। और अगर चांद रात को सूरतुल इख़लास को लिखते हैं और पढ़ लेते हैं तो समझ लें कि आप दुनिया के खुश नसीब इंसान हैं। अल्लाह ताला बदबख्ती को नेक बख्ती में बदल देगा। ये इतनी कमाल की सूरत है सूरतुल इख़लास, उसका नाम ही इख़लास है। यार देखिए तो सही, उसकी बरकत से आपके अंदर इख़लास पैदा होगा, मोहब्बत पैदा होगी और रहमत पैदा होगी। इसी तरह हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला उन बयान करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु की बारगाह में, शफ़ी मौज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक शख्स ने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लम, मुझे मोहताजी ने घेर रखा है और घर में रिज़्क़ नहीं है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये इस्तिग़फ़ार पढ़ो। और दूसरा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको सूरतुल इख़लास पढ़ने का हुक्म दिया। एक शख्स ने अर्ज़ की थी कि मेरे पास दुनिया नहीं आती, दूसरे ने कहा कि मोहताजी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को अलग अलग अमल बताए और मैं ये दोनों अमल आपको इकट्ठे बता रहा हूँ। एक सूरतुल इख़लास का अमल और एक ये इस्तिग़फ़ार का अमल। अब ये दोनों अमल जब आप करेंगे तो फिर आपको दोनों ताकतें मिलेंगी। ठीक है, इस्तिग़फ़ार भी आ गया। फिर दुरूद पाक पढ़ेंगे और तीसरे नंबर पर ये सूरत पढ़ेंगे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबी को बताई थी। अब मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बताता हूँ। अब ये जो आपने पढ़ना है, इसकी बरकत से दुनिया तुम्हारे पास जलील हो,
کر آئے گی، یہ حضور اللہ کے الفاظ ہیں۔ اور پھر جب اس شخص کے پاس دنیا آئی تو وہ خود حیران ہو گیا۔ پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی دنیا آئی ہے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ آپ دوستو اس عمل کو کسی وقت بھی کر سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور اس کو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں وقت بڑے خاصی ہوتے ہیں اور بڑے اہم ہوتے ہیں۔ جب عمل کرنا ہے تو کوشش کرنی ہے کہ اس عمل کے دوران کسی کے ساتھ بات چیت نہ کریں اور کسی کے ساتھ گفتگو نہ کریں۔ جب عمل مکمل ہو جائے پھر آپ جس کے ساتھ چاہیں، جو چاہیں اور جس طرح چاہیں کلام کرنا چاہیں آپ کرتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب عمل شروع کر لیں اور یہ 3 کام شروع کر لیں تو پھر کوشش کریں کہ خاموشی اور ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ جب عمل مکمل ہو جائے گا اور اس میں کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگنے والا، بالکل مختصر سا وقت لگے گا، تو اگر آپ اس وقت میں یہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں تمہارے اوپر برسیں گی۔ اب اس کو سعید الاستغفار کے وزالہ استغفار بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اس کے اندر دیکھیے اب کتنی چیزیں موجود ہیں۔ یہ جو استغفار میں بتا رہا ہوں اس کے اندر اللہ کی تعریف بھی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، یہ بالکل مختصر سرسا ہے۔ اس کی تعداد میں بتا دیتا ہوں، پہلے جو تعداد بتائی اس کے مطابق بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ آپ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں، یعنی کہ 100 بار یا 67 بار، ٹھیک ہے، جو حدیث پاک میں تعداد ہے اس کے برابر پڑھیں۔ یہ عمل بڑے لوگوں نے بڑی تحقیق کے بعد بتایا ہے، اس کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے اور اس کے ذریعے مال و دولت ملتا ہے، تو اس کو آپ پڑھیں صبح کے وقت، انشاءاللہ دنیا تمہارے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کو فجر کے بعد پڑھ لیں، اس عمل کو فجر کے بعد کر لیں، یعنی کہ فجر کی جب اذان ہو، نماز ہو، تو نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، یہ بالکل مختصر سی اور آسان سی تسبیح ہے، اس کو پڑھیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کمالات دیکھیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے اور اللہ کی پاکی بھی بیان کی گئی ہے۔ اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ وَبِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللہ ان کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہوتا ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اتنے الفاظ ہیں، ان کو یاد کر لیں اور ان کو پڑھیں۔ فجر کی نماز کے بعد یا آپ کسی وقت بھی یہ 3 کام کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اسے پڑھنا ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوگی کہ اول آپ درود پاک پڑھیں، یعنی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور درمیان میں آپ اس کی ایک تسبیح پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ درود پاک کا ہے۔ یہ درود پاک بالکل مختصر سا ہے، لیکن اس درود پاک کو غیبی مدد کا درود بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ استغفار آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ والا استغفار پڑھنا ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ نہیں پڑھ سکتا یا فجر کے وقت یہ 3 کام نہیں کر سکتا اور اس نے عشاء کے بعد کرنے ہیں تو وہ اس کی جگہ یہ پڑھے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب ابو الیہ، ٹھیک ہو گیا۔ فجر کے بعد پڑھیں اور یہ 3 کام کریں تو پھر آپ نے جو پہلے بتایا وہ کرنا ہے، اور اگر عشاء کے بعد کریں تو پھر یہ والا استغفار پڑھنا ہے۔ اس کو 27 بار پڑھیں گے یا 100 بار پڑھیں گے، اب یہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ دونوں طریقے اللہ والوں کے بتائے ہوئے ہیں، دونوں طریقوں میں سے جو آپ کو آسان لگے آپ کر لیں۔ اب اس میں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے نا، جس کے پاس وقت ہے وہ فجر بعد پڑھے تو وہ والے الفاظ پڑھے، اور جس کے پاس فجر کے ٹائم وقت نہیں ملتا وہ عشاء کے بعد پڑھ لے، رات سونے سے پہلے یہ 3 کام کر لے، صرف 3 دن کر لے۔ اگر اس دوران محرم شروع بھی ہو جاتا ہے تو اس کو 3 دن مکمل کر لے یا صرف ایک بار ہی کم از کم کر لے، اور یہ صورت پھر چاند رات میں لازمی لکھ لے۔ لکھنے کا طریقہ یہی ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بیٹھیں باوضو اور ادب کے ساتھ، اور سب سے پہلے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد دوستو اس صورت کو آپ لکھ لیں، اگر اس سے پہلے آپ انتظام کر سکتے ہیں تو عرق گلاب کا کر لیں اور ساتھ زعفران لے لیں، ان کی سیاہی انک بنا لیں، اس کے ذریعے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اس کی خوشبو آپ کو معطر رکھے گی، آپ کی زندگی کو خوشحال رکھے گی اور آپ کے گھر میں بہاریں آئیں گی، رزق آئے گا اور دولت آئے گی۔ تو اب ذرا سمجھیے گا، میں ایک ایک لفظ سمجھانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے استغفار عشاء کے بعد پڑھنا ہے تو 100 بار، فجر کے بعد پڑھنا ہے تو جو پہلے بتایا ہے اس کو 100 بار، اس کے بعد جو درود پاک بتانے لگا ہوں اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کی تعداد آپ نے 100 بار یا 100 بار رکھنی ہے، معذرت، اس کی تعداد جو بتانے لگا ہوں پھر ایک دفعہ سن لیں، درود پاک کو بھی سن لیں اور اس کی تعداد بھی سن لیں۔ یہ بڑا کمال کا درود پاک ہے، یہ خاندان قادریہ کا بڑا بہترین درود ہے، اور اس کے بارے میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ اس کو ایک بار پڑھتا ہے اسے 5 فائدے فورا ہوتے ہیں۔ ایک تو رزق میں برکت ہو جاتی ہے، دوسرا تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، تیسرے نمبر پر مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، چوتھے نمبر پر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، 5ویں نمبر پر وہ کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا،
یہ اس کے 5 فائدے ہیں، اس کو یاد کریں۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے صوفی اور بڑے بڑے اللہ والے اس کو ورد میں رکھتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ آج ان کے پاس پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں ہیں، وہ کس کی برکتیں ہیں؟ درود پاک کی برکتیں ہیں، کیونکہ رب کریم کی رحمت برستی ہے اور درود پاک تو قبول ہی قبول ہے، اس میں قبولیت ہی قبولیت ہے۔ اگر میں ایک واقعہ بتاؤں، پہلے بھی کئی بار میں نے بتایا ہے، بس اشارہ کرتا ہوں کہ ایک شخص مقروض تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا اور اس کے پاس اب ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ فیصلہ قاضی کی عدالت میں چلا گیا۔ اب جج نے کہا کہ 1 مہینے کا ٹائم ہے، اس سے پہلے پیسے دے دو ورنہ تمہارے خلاف کارروائی ہو جائے گی، تمہیں قید کر دیا جائے گا یا جو بھی سزا مقرر ہے وہ دی جائے گی۔ اب وہ پریشان ہو کر مسجد میں چلا گیا اور اس نے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ، مقدر چمک جاتا ہے۔ کیسے وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ دعا کریں ہم سب کے خواب میں بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نصیب ہو جائیں، آمین۔ تو کمنٹ میں ضرور آمین لکھیں یار، اس بات پہ تو آمین لکھ دیں۔ پھر دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں فرمایا فلاں شخص میرا وزیر ہے، فلاں جگہ ایک شخص ہے وہ وزیر ہے، اس کے پاس جائیں، جا کر میرا سلام کہیں اور اس کو بتائیں کہ آپ روزانہ فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے ہیں، اس کا علم یا تو آپ کو ہے یا خدا کو ہے، اور یہ نشانی بتائیں۔ جب اس صحابی یا اس شخص نے جا کر یہ علامت بتائی تو اس وزیر نے کہا بتاؤ کتنا قرض ہے میں تمہیں دوں۔ اس نے اس کے قرضے سے بھی کئی گنا زیادہ اس کو مال دے دیا۔ پھر جس نے قرضہ لینا تھا اس نے بھی قرضہ معاف کر دیا اور جس جج کے پاس گیا تھا اس جج نے کہا کہ میں بھی تمہیں اپنی طرف سے اتنا انعام دیتا ہوں کیونکہ تم اتنے خوش نصیب ہو گئے ہو۔ تو وہ شخص اتنا خوش نصیب ہو جاتا ہے جو درود پاک پڑھتا ہے۔ درود پاک ذرا سنیے گا، مختصر سا پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار، صرف 80 بار۔ تعداد بتا دی ہے، اس کے مطابق پڑھیں۔ استغفار پڑھیں، باقی چیزیں اسی طرح ہیں، صرف جو عشاء کے بعد تبدیل کرنا ہے عشاء اور فجر میں، وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ نے فجر کے وقت کیا تو اس کی ترتیب یہ ہوگی اور عشاء کے ٹائم کیا تو اس کے اندر استغفار وہ دوسرے والا ہوگا۔ باقی درود پاک کی تعداد اور سورت کی تعداد یہ دونوں صبح میں پڑھیں یا شام میں پڑھیں برابر ہوگی۔ تو یہ 3 کام ہیں، آپ صبح میں کریں یا شام میں کریں، آپ کی مرضی ہے جیسے آسانی ہو۔ اب درود پاک کو ذرا سمجھیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وبارک وسلم، اتنا سا درود ہے، پھر سمجھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وبارک وسلم، یہ درود پاک ہے۔ اس کو آپ نے جب 2-4 مرتبہ پڑھ لیا اور یاد کر لیا، پھر آپ کی زبان پر جاری ہو جائے گا اور پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ایک بار ہی، ایک دن ہی عمل کر لیں، اس کے بعد روزانہ چاہے اس کو صرف 1 بار پڑھ لیا کریں یا روزانہ اکیلا ادا بار پڑھ لیا کریں۔ اس کے پڑھنے کے بڑے فائدے ہیں، صرف 1 بار بھی جو بندہ روزانہ اسے پڑھ لیتا ہے اسے بڑے فائدے ملتے ہیں۔ تو آپ اس کو روزانہ صرف 11 بار پڑھ لیا کریں اور باقی چیزیں یعنی جو استغفار بتا رہا ہوں اس کو آپ پڑھ لیا کریں، اور پھر یہ جو سورت بتانے لگا ہوں اس کو بھی آپ بار یا 10 بار پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ یا ان تینوں چیزوں کو آپ روزانہ 10-10 بار پڑھ لیا کریں یا 11-11 بار پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کی مرضی ہے۔ دیا ادبارہ کی تعداد کو ذہن میں رکھیے گا، یعنی پہلے آپ 10 مرتبہ استغفار پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہ سورت پڑھیں گے، یہ بعد میں اپنا معمول رکھیں گے۔ تو جب تک یہ معمول آپ کا رہے گا، جب تک یہ معمول آپ کی زندگی میں رہے گا، انشاءاللہ کبھی گھر سے اور جیب سے پیسے اور دولت ختم نہیں ہوگی، اور آپ جو بھی زبان سے نکالیں گے اللہ تعالیٰ سے پورا فرما دے گا۔ یہ اس عمل کے کمالات ہیں، یہ اس کی برکات ہیں اور یہ اس کے معجزات ہیں، آپ جو بھی اس کو نام دیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو آج سورت پڑھنی ہے اس کی تعداد زیادہ ہے، اس کی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہوگی کیونکہ اس کے ذریعے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آج ہی تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کتنے دروازے کھلیں گے؟ اللہ پاک اس بندے کے لیے رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ اب رب کریم کا ایک بھی دروازہ کھولا ہوا کافی ہوتا ہے، لیکن یہ عمل اتنا کمال کا ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے رزق کے 300 دروازے کھول دے گا۔ اب چونکہ یہ سورت اتنی کمال کی ہے، اس کی 4 آیات ہیں، یہ سورۃ الاخلاص ہے۔ بعد میں اس کو کیسے معمول میں رکھنا ہے اس کا ذکر میں کر چکا ہوں، اسی کے مطابق آپ نے اس کو معمول میں رکھنا ہے، تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ ساری زندگی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، کبھی مقروض نہیں ہوں گے اور کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ لوگوں کو آپ پیسے دیں گے لیکن آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے دوستو، یہ فکر و فاقہ، تنگ دستی، بے روزگاری اور غربت، یہ سب ختم ہو جائے گا، سب ختم۔ 2 چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک یقین اور ایک توجہ۔ ایک تو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور دوسرا پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے، اور نیت کر لیں کہ
मालिक, पूरा साल मुझे किसी का मोहताज न करना। मैं तुझे राज़ी करने के लिए ये पढ़ रहा हूँ और तेरी मोहब्बत हासिल करने के लिए ये पढ़ रहा हूँ। इंशा अल्लाह ताला आप इसकी बरकत देखेंगे कि अल्लाह ताला का कैसा फजल और रहमत इस पर बरसती है। तो चाहे आप इस्तिग़फ़ार को रोज़ाना 70 बार भी पढ़ते रहें तो कमाल है। जो आपको बताया कि अशा के बाद इसको 70 बार कर लें रोज़ाना, और ये दुरूद पाक जो बताया इसी तादाद में, और इस सूरत को भी इसी तादाद में पढ़ना चाहते हैं तो सारा साल भी पढ़ सकते हैं। वो तो मैंने मुख्तसर तादाद बताई है ना, ताकि आप उसे अपने पास महफूज रख सकें और उसकी बरकतें हासिल करें। और अगर इसी तादाद में आप उन साल पढ़ते रहें तो इंशा अल्लाह फिर तो क्या बात है, फिर तो आप सबको पीछे छोड़ जाएंगे। ज़बान में तासीर, लोगों में मोहब्बत, सब कुछ आपको मिलेगा। बस आपकी ज़बान से निकलने की देर होगी और अल्लाह ताला से पूरा फरमा देगा। इतने कमालात के ये आमाल और वज़ाइफ हैं। चूँकि ये सूरतुल इखलास की 4 आयात हैं, ये चारों सहाबा यानी खलफाए राशिदीन जिनको कहा जाता है और जिनका मकाम रसूलों और नबियों के बाद सहाबा में सबसे आला शान वाला है, इनसे मंसूब हैं। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, उनकी पेशानी पर अल्लाह ताला ने कुल हुवल्लाहु अहदो लिखा हुआ है। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद कहा गया है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से मांग कर लिया, उनकी पेशानी पर अल्लाहुस समद लिखा हुआ है। हज़रत उस्मान गनी ज़वाल नूरीन रज़ी अल्लाह अन्हु की पेशानी पर लम यलिद वलम यूलद लिखा हुआ है। और हज़रत अली अल मर्ज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की पेशानी पर वलम यकुन लहु कुफुवन अहद लिखा हुआ है। और ये बात हुज़ूर असलम ने कसम खाकर फरमाई है। तो आपने इस सूरत को, इस बाबरकत सूरत को सिर्फ और सिर्फ 200 मरतबा पढ़ना है, या 100 पढ़ लें या 200 बार पढ़ लें, आपकी मर्जी है। लेकिन ज़्यादा पढ़ेंगे तो बेहतर है। पहले दिन आपने उसे 200 बार पढ़ना है, बाकी आपकी मर्जी है। इसके बाद अगर 100 बार रखना चाहते हैं मामूल में तो 100 बार रखें, 10 बार रखना चाहते हैं तो 10 बार रखें। लेकिन पहले दिन जो ये 3 काम करेंगे उसकी तरतीब यही होगी जो मैंने आपको बताई है, उसे ज़्यादा तादाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आप थोड़ी तादाद में भी उसे जारी रख सकते हैं या उसी तादाद में भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।